آپ کو مکان سے حرم تک چلنا ہے، وہاں پہ طواف میں چلنا ہے، صحیح میں چلنا ہے، سب چلنے کی مشق ہونا۔ آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلے موٹر سائیکل چلنے کی عادت ہی نہیں، چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے حج آسان ہوگا۔ میری گزارش آپ سبھی لوگوں سے ہے کہ آپ کمیٹی کے انہوں نے آپ کی تربیت میں ایک نصاب بنایا ہے، ایک جامع نصاب بنایا ہے، اور وہ نصاب کے تحت ہی ہم آپ کو تربیت دیتے ہیں۔ وہ نصاب میں 4 عنوانات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی، صدر خدمات حجاج کمیٹی اورنگ آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2 سال کورونا وبائی مرض کی وجہ سے 20 اور 21 کا حج نہیں ہو سکا تھا۔ وہاں صرف سعودی حضرات نے حج کیا تھا، بیرون سعودیہ سے بیرونی ممالک کے لوگوں کو اجازت نہیں تھی وبا کی وجہ سے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اس سال جو تو 10 لاکھ لوگوں کو بیرون ممالک سے حج کی اجازت دی گئی ہے، جس میں 79,000 انڈیا کو کوٹا ملا، 79,000، اور صوبوں میں جب تقسیم کیا گیا تو مہاراشٹر کے حصے میں 4,000 کا کوٹا آیا ہے، جس میں ہمارے اورنگ آباد ضلع کے لیے 297 لوگوں کا کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال ہمارے دیش سے، بھارت اور انڈیا سے آپ کے 80,000 کے قریب لوگ بیت اللہ حاضری دیں گے اور اپنے ملک اور دیش کے لیے دعائیں کریں گے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کریں گے۔ لیکن وہاں حج کو جانے سے پہلے سیکھنا اور ٹریننگ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے خدمات حجاج کمیٹی نے اس سال صرف 2 روزہ تربیتی کیمپ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم جامع مسجد کے سعید ہال میں رکھا۔ اس میں ہم 4 ان کو لیسن اور اسباق پڑھاتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 1,000 کے قریب لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ پہلا سبق اور پہلا لیسن ہوتا ہے سفر حج کی تیاری میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، حج کے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ عمرہ کرنا ہوتا ہے، تو دوسرا سبق ہوتا ہے عمرہ و احرام، اور تیسرا اصل سبق ہوتا ہے جو کل صبح سے ظہر تک بیان کیا جائے گا 2 بجے تک، وہ حج کے 5 دن، اور آخری جو درس ہوتا ہے ٹریننگ کا وہ زیارت مدینہ منورہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے۔ میں ہمارے اس چینل کے توسط سے ہمارے تمام بھائیوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، سماچار نیوز کے مادھیم سے اور ان کے توسط سے، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری بات ہمارے بھائیوں اور بہنوں اور دیش واسیوں تک پہنچے۔
حج ایک ایسا فریضہ ہے جس میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا، مالدار غریب کوئی نظر نہیں آتا، سب ایک ہی لباس پہنتے ہیں، سفید 2 چادریں، ایک نیچے باندھتے ہیں ایک اوپر باندھتے ہیں، سب ایک ہی بات کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب ایک ہی جگہ ایک ہی کام کرتے ہیں ایک ساتھ، اور اتنا بڑا مجمع 50 لاکھ کا ہوتا ہے، مگر وہاں کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ پیدا کرنے والے کا کمال ہے کہ دلوں میں ایسا ان کا رعب، خوف اور محبت ہے کہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خدمت حجاج کمیٹی اورنگ آباد کی جانب سے دو دن کی نشست منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ اورنگ آباد کے عازمین کے علاوہ ہمارے پاس جالنا، بیڑ، ناندیڑ اور پروانی، احمد نگر اور بلڈانے کے بھی حجاج اکرام ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور یہ صبح میں 9:30 بجے سے خدمت حجاج کمیٹی کی نشست شروع ہوئی ہے، جس میں سے آج اس کا آغاز الحمدللہ جامع مسجد کے نائب امام سلمان صاحب نے کلام پاک کی تلاوت سے شروع کی ہے۔ اس کے بعد میں حافظ اسرار صاحب نے جو ہے تو نعت پڑھی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے تو مولانا رضوان صاحب نے جو ہے تو صدر مدرس کاشف العلوم، انہوں نے جو ہے تو اپنے کچھ حج کے عنوان پہ بات کی ہے۔ صدر مدرس مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب جو ہمارے کاشف العلوم کے مدرس بھی ہیں اور خدمت حجاج کمیٹی کے صدر بھی ہے، انہوں نے حج کے عنوان پہ بات کی ہے مختصر۔ اس کے بعد میں آج ہماری 2 دن کی نشست کا پروگرام اس طرح ہے کہ صبح سے لے کے دوپہر تک حج کی تیاری سفر، اس کے بعد میں ظہر کی نماز کے بعد جو دوسری نشست ہوں گی اس میں عمرہ کس طرح کرا جاتا ہے، احرام کس طرح باندھے جائیں گا، اس کے بارے میں جو تو تفصیل سے معلومات دی جائیں گی۔ اور کل کے دن 29 تاریخ کے دن انشاءاللہ اتوار کے دن صبح 9:30 بجے سے پھر سے عنوان شروع ہوگا حج کے 5 دن، اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ شریف کا سفر اور وہاں کی مقدس جگہ کا زیارت۔ یہ مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب صدر مدرس کاشف العلوم اور خدمت حجاج کمیٹی کے صدر آپ کو یہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہر سال جو ہے تو 6 نشستیں ہوتی ہیں، اور اس سال 2 نشستیں رکھی گئی ہے، تو یہ 2 نشستوں میں حاجیوں کو پوری معلومات مل جائے گی۔ ہم جو ہے تو کوشش کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ ہر سال جو ہے تو 6 نشست لیتے تھے، اور 6 نشست جس طرح ہوتی تھی 4 عنوان پہ 4 دن بات ہوتی تھی، اور پھر سے ہم 2 دن کی نشست میں ہر دن میں 2 عنوان کر کے کمپلیٹ کرتے تھے، تاکہ حاجی کو آسانی سے سمجھ رہے تو وہاں سے سعودی عرب سے منظوری نہیں ملی تھی، منظوری ملے بعد وقت بہت کم رہا، انہوں نے بھی جو ہے تو فاسٹ کام کیا ہے، اور ہم بھی جو ہے تو 2 عنوان پہ جو ہم 2 دن کی نشست رکھے ہیں، انشاءاللہ اس میں پورا سمجھ میں آ جائیں گا۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ہے تو ہر چھوٹی چھوٹی مسجد میں جو ہے تو کیمپ لگوا رہے ہیں، جیسا بیگم جانی مسجد ہے، ریلوے اسٹیشن کے جو ہے تو مدنی ہال میں، اور اس کے بعد میں جو ہے تو رحیمیہ مسجد جو بائی جی پور ایک طرف گنجے شہزہ مسجد کے آگے رحیمیہ مسجد ہے، بائی جی پور طرف راستہ جاتا، وہاں پہ بھی ہم جو ہے تو پیر کے دن صبح میں 9 بجے سے 9:30 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہم وہاں پہ بھی تربیت دے رہے ہیں۔ ہماری خدمت حجاج کمیٹی کی طرف سے یہ پوری جو ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر حاجی کو صحیح طریقے سے اس کو جو ہے تو پکا حج کس طرح کرے ہم یہ سکھا کے بھیجائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے پرسوں دن جو ہے تو گنگا پور میں جو ہے تو ایک نشست لی ہے، آنے والے پیر کے دن 6 تاریخ کے دن سلوڑ میں بھی نشست لے رہے ہیں، اور ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جا کے ہم خود جا کے وہاں حاجی کو بھی جمع کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ان سے جو ہے تو ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اورنگ آباد سے انشاءاللہ 700 سے 800 حاجی جائیں گے، جس میں حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے ہمارے پاس جو ہے تو 300 کا 297 کا پہلے کوٹا طے ہوا تھا، ہمارے کو جو ہے تو ملی تھی، مگر ویٹنگ لسٹ میں بھی ہمارے 70-80 لوگ جو ہے تو اس میں کلیئر ہو گئے، اور بھی جو ہے تو انشاءاللہ کلیئر ہونے کے چانسز ہیں، اور حجاج اکرام جو ہے تو زیادہ تعداد میں جو ہے تو ٹور سے جا رہے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह इस साल क्योंकि कोरोना की वजह से और सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल हज का ऐलान बहुत ज़्यादा ताख़ीर से किया है, इस वजह से हमने इस साल हाजियों की जो हर साल हम 6 नशिस्तें लेते हैं, रजब से हमारी नशिस्तें शुरू होती है तो रमज़ान तक की ये नशिस्तें चलती है और शव्वाल के बाद में फिर जो है तो ये नशिस्तें ख़त्म होती है। लेकिन इस साल क्योंकि लेट ऐलान हुआ है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए अब वक्त कम था तो हमने सिर्फ 2 रोज़ा नशिस्त का इनेकाद किया है, जो आज पहला दिन है और कल दूसरे दिन ये नशिस्त होगी। इस नशिस्त में 4 उन्वानात पे इंशाल्लाह बात की जाएगी। पहला उन्वान जो आज सुबह के सेशन में होगा तैयारी सफ़र पे होगा, जिसमें रहीमुद्दीन साहब और डॉक्टर रफ़त बेग साहब बात करेंगे। दूसरा जोहर होगी, उसके बाद खाना होगा और उसके बाद से लेके मगरिब तक के दूसरा सेशन होगा, जिसमें अहराम और उम्रा के ऊपर इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। और कल तीसरे उन्वान में, कल दूसरा दिन जो होगा उसमें तीसरा जो उन्वान होगा वो होगा हज के 5 दिन और चौथा उन्वान मदीना और वहाँ की ज़ियारतें होंगी। इस तरह से 4 उन्वानात पे 2 दिन में हम लोग बात करने वाले हैं। माशाल्लाह औरंगाबाद में तकरीबन 300 लोगों के नंबर हज कमेटी की जानिब से लगे हैं, कुछ अभी जो है तो वेटिंग में भी नंबर काफ़ी लोगों के आए हैं। और आसपास के लोग जैसे बीड़ से, नांदेड़ से, उस्मानाबाद से, लातूर से, जालना से, इवन जो है तो नगर अहमदनगर से और कुछ लोग भुसावल से भी यहाँ पर आए हैं। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन की तादाद है यहाँ पर। टोटल हिंदुस्तान से 10,000 हाजी जा रहे हैं इस साल। अपने महाराष्ट्र से तकरीबन 3.5, औरंगाबाद से ऐसी उम्मीद है कि 400 से 450। जैसे आपने बताया कि हर साल जो है तो 6 नशीसें होती है, पर इस साल जो 2 नशीसें हुई है तो ये 2 नशीसों के अंदर सब हाजियों को पूरी मालूमात मिल जाएंगी। इंशाअल्लाह पूरी मालूमात मिल जाएगी। असल में 6 नशीसें जो हम लेते थे तो एक दिन में एक उन्वान लेते थे 4 नशीस्तों में, और आखिरी 2 रोज़ा में आधे दिन में पूरे 4 उन्वान मुकम्मल करते थे। क्योंकि वक्त कम है, अभी मैंने तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में जाके हमने हर जगह तरबियतें दी है, भीड़ परवड़ी नाले, उस्मानाबाद, लातूर में, इधर जालना में, परवड़ी में, तमाम जगहों पर वहाँ के हाजी में आए हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि 2 दिन के अंदर 4 उन्वानात मुकम्मल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हाजी को ये बात समझ में आए और हाजी समझ के सीख के जाए, इस बात के लिए कोशिश की जाती है। दूसरी बात कोशिश ये होती है कि हिंदुस्तान के जो क़वानीन है और वहाँ के सऊदी के क़वानीन है, तो हम जो यहाँ के बातों को सारी समझाएं और अपने हिंदुस्तान के लोग हमें जो नाम अच्छे से पैदा करें, इस बात के लिए कोशिश करें।